سے بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کسی صورت اس احتجاج کو فلاپ کیا جا سکے، لیکن بقول علی امین گنڈا پور عمران خان کی رہائی تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے اور احتجاج ہر صورت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب بھی موجود ہیں۔ لیاقت صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ لیاقت صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کل کیا منظرنامہ سمجھ آ رہا ہے کہ کل 24 کو کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ جی مزمل صاحب، ثنا کیوان صاحبہ۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو یہ ہے کہ بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے، احتجاج، دھرنے یا اپنے نقطہ نظر کے بیان کا آئینی سیاسی جمہوری حق حاصل ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا حق حاصل رہنا چاہیے کہ وہ احتجاج کرے، لیکن احتجاج جو ہے کہ وہ پرامن ہونا چاہیے اور جمہوری اور سیاسی اقدار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اب گزشتہ ایک عرصے سے صورتحال یہ ہے کہ شہر بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، عوام کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور احتجاج جو ہے کہ وہ ایک تشدد کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا جو پرامن احتجاج ہوتا ہے وہی ان کی طاقت ہوتی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اپنے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اسی چیز پر مصر ہیں کہ وہ ان کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، اور احتجاج روکنے کے بہت سارے عوامل پی ٹی آئی خود بھی مہیا کر دیتی ہے کہ جب بہت ہی بلند بانگ دعوے کر دیے جاتے ہیں، اعلانات کر دیے جاتے ہیں اور اپنی منزل کا پہلے سے ہی ایک اعلان کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ پر لیاقت صاحب، جماعت اسلامی نے بھی تو پیچھے دھرنا دیا بجلی کی قیمتوں پر۔ آپ کو تو پرامن دھرنا تھا، حکومت نے کرنے دیا، بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا، آپ سے مذاکرات کیے، آپ کو دھرنے کی جگہ دی، سب کچھ دیا۔ تو اگر آپ کو تو نہیں روکا انہوں نے، تو پھر پی ٹی آئی کی تو اپنی غلطی زیادہ نہیں ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، جب جماعت اسلامی کا بھی احتجاج تھا، اسلام آباد کو اسی طرح سیل کر دیا تھا۔ چاروں اطراف سے جو ہیں کہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، راستے بند تھے، کسی کے لیے آنا جانا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن جب جماعت اسلامی کا ایک پرامن احتجاج کا آغاز ہوا اور ہم 26 نمبر چنگی پر جمع ہوئے اور وہاں پھر کنٹینرز جو موجود تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھے، اور اگر ہم یہ چاہتے تو وہاں ڈی چوک میں جو ہے کہ ہم وہاں جا کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پیش نظر تو یہی تھا کہ عوام کو ریلیف دلانا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم اپنے تمام ایشوز کو عوام کے سامنے بھی واضح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی دباؤ ملائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو سوشل میڈیا پر جو ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے اور احتجاج کی شکل و صورت ہر آدمی اپنی اپنی متعین کر رہا ہوتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بھی جو مینجمنٹ کا کنٹرول ہے وہ کہیں ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ کئی جگہ پر چلتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی ایک بڑے احتجاج اور ایک بڑے مقصد کے لیے احتجاج میں جب اس طرح کئی رخ اور کئی موقف سامنے آتے رہیں تو وہی چیزیں جو ہیں کہ وہ ایک بگاڑ کی شکل پیدا کرتی ہیں۔ لیاقت صاحب، لیکن اگر